الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدثكم به لا يحدثكم به عنه غيري، إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل. رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم عزیزان گرامی، یہ اللہ رب العزت کا ہم لوگوں پر بے پناہ احسان ہے کہ جس کا شکر ادا کرنا چاہے اگر ایک انسان اور پوری زندگی سجدے میں رہ کر کے اللہ کا شکر ادا کرے پھر بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے بغیر کسی دخل کے ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، ایک فکر مند نبی کا امتی بنا. ہمارے نبی سرور کائنات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اور ہر طرح سے فکر مند ہی رہا کرتے ہیں. جو شمائل کی روایتیں ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کیا گیا ہے، کیسے چلتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے گفتگو فرماتے تھے، ان کا جسم کیسا تھا، جسم کے اندر انگلیاں، ہاتھ، پنڈلی، پیر، سر، سینہ، بال، داڑھی، ہونٹ، آنکھ، گال، دانت، ساری چیزوں کی تفصیل صحابہ کرام نے جو ضبط کر کے بیان کی ہے، اس کے اندر روایتوں میں بار بار آتا ہے کار طویل الفکرتی دائم الصمت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ گہری فکر میں رہا کرتے تھے، ایک فکر مند نہ فکر امت کی ہدایت کیسے مل جائے، ہدایت ملنے کے بعد وہ اس ہدایت پر کیسے باقی رہے، اس کی موت کا مسئلہ کیسے حل ہو، اس کے قبر کا مسئلہ کیسے حل ہو، قیامت کے دن اس کا مسئلہ کیسے حل ہو، اور وہ کس طریقے سے بچ بچا کر کے جنت میں چلی جائے. پوری امت کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہی فکر کیا کرتے ہیں. اور ہمارا اس کے مقابلے میں مسئلہ اور ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم بالکل ہی غافل، بلکہ غافلوں کے غافل ہیں. ہمیں خود اپنی فکر نہیں ہے اور اپنے نسلوں کی فکر نہیں ہے. جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے اور پانی سر سے اوپر اٹھ جاتا ہے تو ایک واویلا مچتا ہے، ایک شور ہوتا ہے، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، کیا 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 کیا، تھوڑے دن ہنگامہ ہوتا ہے، پھر سارے کے سارے لوگ وہی غفلت کی چادر اڑ کر کے سو جاتے ہیں. فتنوں کا آنا تو یقینی ہے، فتنے تو آئیں گے، اور اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ارشاد فرمایا کہ فتنے آئیں گے. من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد دنیا سے جانے کے بعد جو آدمی روئے زمین پر زندہ رہے گا تو آپسی انتشار خوب دیکھے گا، اختلافات ہوں گے، نئے نئے فتنے آئیں گے. دوسری حدیث کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے ستأتی فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي ومن يستشرف لها تأخذه. یہ بھی روایت صحیح ہے.
فرمایا میرے بعد ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگوں کو جھنجھوڑ کے رکھیں گے، عقلیں حیران و پریشان ہو جائیں گی۔ ان فتنوں کے دور میں جو اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، ایک معنی۔ دوسرا معنی القاعد فیہا، یعنی اس فتنے سے اپنے آپ کو جو دور کیے ہوئے ہے وہ بہتر ہے اس شخص سے القائم فیہا جو اس فتنے کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہے، اور جو فتنے کو جاننے کی کوشش کر رہا ہے وہ بہتر ہے اس سے جو فتنے کو اچھی طریقے سے لے کر کے چل رہا ہے، ماشی۔ اور فتنے کو لے کر کے چلنے والا بہتر ہے اس شخص سے جو اس فتنے کو بالکل دوڑا رہا ہے، پھیلا رہا ہے۔ پھر فرمایا من یستشرف لہا، جو آدمی شوق رکھے گا کہ ذرا اس کے بارے میں بھی جان لوں، آخر یہ ہے کیا چیز، اس کی حقیقت کیا ہے، تو کیا کرے گا، تأخذہ، پھر فتنے میں وہ مبتلا ہو کے رہے۔ آج ہمارے میں صورتحال کیا ہے، ہر امیر، ہر غریب، ہر چھوٹا، ہر بڑا، ہر جاہل، ہر پڑھا لکھا اور ہر طبقے کا ہر آدمی اپنے پاس ڈیجیٹل موبائل رکھنا ضروری سمجھتا ہے۔ موبائل کا استعمال ایک دم عام ہو چکا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ انسان کی زندگی کا ایک سب سے بڑا جز موبائل ہے۔ چلیے بھائی اچھی بات ہے، آپ سے رابطے کے لیے آپ موبائل کا استعمال کیجیے، بہت اچھا ہے، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر آدمی اپنے من موافق یوٹیوب پر سرچ مارنا شروع کرتا ہے۔ کوئی بات اس کے سامنے پیش آئے گی، کوئی مسئلہ اس کے سامنے پیش آئے گا تو اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی ایمانی حمیت نہیں ہے، دین کی ضرورت کا احساس نہیں ہے کہ وہ کسی عالم سے جا کر کے اس کو پوچھے اور ان سے رجوع کرے۔ وہ سیدھے یوٹیوب نکالے گا۔ اب یوٹیوب میں آپ ایک عنوان ڈال کر کے سرچ ماریں گے تو 50 لوگوں کی تقریریں آئیں گی، 50 لوگوں کے بیانات آئیں گے، 50 لوگوں کے معاملات آئیں گے۔ اب جب 50 طرح کی باتیں اس کے سامنے آئیں گے، الانسان حریص عما منع، جس چیز سے اس کو منع کریں گے اس چیز میں پڑے گا، ذرا ان کی بھی سن لیں، یہ کون صاحب ہے ذرا ان کی بھی سن لیں، یہ کون صاحب ہے ذرا ان کی بھی سن لیں۔ اب اس سب کی باتوں کو سننے کے چکر میں یہ ہوتا ہے کہ اسلام سے ہی باہر ہو جاتا ہے۔ یار فلاں مولانا صاحب ایسے کہہ رہے تھے اور یہ صاحب ایسے کہہ رہے تھے، یہ صاحب ایسے کہہ رہے تھے، یہ سب سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ دین میں خالی جھگڑا لڑائی اور اختلاف ہے، کوئی صحیح بات نہیں ہے، اس کو چھوڑو اور اپنے کو کنارے۔ پھر وہ دین سے بدکتا جاتا ہے، دور ہوتا جاتا ہے۔ یہی ہے من یستشرف لہا، جو فتنے میں جھانکنے کی کوشش کرے گا فتنے میں مبتلا ہوگا۔ ایک فکر مند نبی کی امت آج کتنی غافل ہو گئی ہے اپنے دین سے کہ آج کے اس دور میں مسلمان سب سے سستی چیز ہے، سب سے سستی چیز ہے۔ اگر بے غیرت دیکھنا ہو تو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بے حیا دیکھنا ہو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بے حس دیکھنا ہو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، بالکل لاپرواہ دیکھنا ہو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، ناکارہ دیکھنا ہو مسلمانوں کو دیکھتے ہیں۔ آگے بڑھ جائیے، آوارہ دیکھنا تو بھی نہیں کو دیکھتے ہیں۔ میری بات بری لگ رہی ہوگی لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ اپنی آنکھوں کو کھولیے، اپنے ایمان کو جھجھوڑیے، اپنے اندر غیرت پیدا کیجیے، اپنی گلیوں میں چلیے، اپنے محلوں کا نظارہ کیجیے، ایک سروے کیجیے ایک دن وقت نکال کر کے اور رپورٹ تیار کیجیے، پھر مجھ سے ملیے اور مجھے بتائیے ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری نسلیں کہاں جا رہی ہیں۔ فتنے میں ہم مبتلا نہیں ہوں گے، ہمارا ایمان نہیں بکے گا، ہم نہیں بکیں گے تو کون مارکیٹ میں آئے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو مسخر کر کے رکھا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہمارے پاس، کوئی کام نہیں ہمارے پاس۔ جہاں راستوں میں دو چار چبوترے کسی کے مل گئے، محلے کے بچے وہیں جمع ہو گئے، آنے جانے والے، مکان والے، ان کے گھر والے، کسی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ کیوں بچے جمع ہو کے دن رات نہیں پڑے رہتے، موبائل میں کیا کرتے ہیں کون پوچھتا ہے۔
جو والدین اپنے بچوں کو موبائل دیتے ہیں، کیا ان کو فکر ہے کہ میرا بچہ موبائل کا استعمال کس طریقے سے کر رہا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں یا کبھی دیکھتے ہیں یا دیکھنے کی سوچتے ہیں؟ فتنے آتے ہیں، فتنے آئیں گے اور قیامت کی صبح تک آئیں گے. آپ ان فتنوں کو نہیں روک سکتے، لیکن جو آپ کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ بالکل زیرو ہیں. ہمارا کام ہے بچ بچاؤ، ہمارا کام ہے تیقظ، ہمارا کام ہے بیداری، ہمارا کام ہے ہوشیاری. الکیس من دان نفسہ ویعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو جھکا کے رکھے، عقل کے نہیں رکھے، اور ما بعد الموت کی تیاری کرے. دنیا کے فتنوں مبتلا نہ ہو. آج کل بھی ایک فتنہ بڑے زور و شور سے آیا ہے اور لوگوں کی عقلوں کو حیران کر کے رکھ دیا. ہمارا مئو شہر، جہاں پر آپ کسی محلے کے کسی علاقے میں ایسا کوئی نہیں دکھا سکتے وہاں حافظ اور مولوی نہ ہو. ہر محلے میں اور محلے کے ہر خطے میں ہر ایک دو گلی کو چھوڑ کر کے آپ کو ایک حافظ ضرور مل جائے گا، ایک مولانا صاحب ضرور مل جائے گا. ہر علاقے میں آپ کو مسجدیں بے شمار ملیں گی، مدارس سب سے زیادہ یہی ہیں. یہاں کے مئو کے رہنے والے، ضلع مئو کے رہنے والے، یہاں سے جو مولانا لوگ بنتے ہیں وہ لوگ ہندوستان کے ہر علاقے میں آپ کو ملیں گے. چاہے دارالعلوم دیوبند چلے جائیے بڑے پیمانے پر، چاہے کسی چھوٹے ادارے میں چلے جائیے. ایسے علاقے میں رہنے والی مسلم قوم آج کسی فتنے کا شکار ہو رہی ہے اور اپنا دین بیچ کر کے کسی بےہودے قسم کے انسان کو اپنا نبی مان رہی ہے. کتنی شرم اور کتنی غیرت کی بات ہے. کتنی شرم کی بات ہے. آج ہم لوگ بے حسی کا کیسا زبردست شکار ہیں کہ آج ہمارے بچوں کو کوئی بھی لوٹ کے لے جا رہا ہے اور ہمارے کان پر جھوٹ تک نہیں دے رہے. یہ بات آپ لوگ کان کھول کر کے سن لیجیے. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. آگے پھر حدیث میں تفصیل. تم میں کا ہر شخص کسے باشد، ایک ایک فرد ذمہ دار ہے من جانب اللہ. اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا ہے اور اللہ کے وہاں کل قیامت کے دن مسئول عن رعیتہ، اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں وہ مسئول ہوگا، اس کی گرفت ہوگی، اس سے سوال ہوگا. ایک باپ کو کل قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا، تیرا بیٹا گمراہ ہوا، تیری بیٹی گمراہ ہوئی، تیری بیوی گمراہ ہوئی، تو ان کا ذمہ دار تھا، تو ان کا سرپرست تھا، تو نے ان کی دنیا بنانے میں بہت کوشش کی، ان کی آخرت بنانے کے لیے تم نے کیا کیا؟ جواب. بڑے بھائی سے چھوٹے بھائی کے بارے میں بھی سوال ہوگا، باپ سے اس کی بیوی اور اس کے بچوں کے بارے میں سوال ہوگا، جو گھر کا سب سے بڑا مہاجن ہے اس سے پورے پریوار کے بارے میں سوال ہوگا. جو اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے وہ بچے گا، ورنہ سب پکڑے جائیں گے. اسی لیے دنیاوی عذاب کے بارے میں اللہ رب العزت نے ڈراتے ہوئے کہا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. بچو اس فتنے سے کہ اگر وہ فتنہ آئے گا، اللہ کی گرفت آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، تو صرف گناہگاروں کو نہیں پکڑے گا، سب کو ایک طرف سے لپیٹے گا. اور اللہ تعالیٰ بہت زبردست عذاب والے ہیں. جب وہ گرفت میں لیتے ہیں تو دنیا میں سب پیٹے جائیں گے، آخرت میں اپنی نیت اور اعمال کے حساب سے فیصلہ ہوگا. اب آپ لوگ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ لوگ کس طریقے سے بیداری کا ثبوت دیں گے اپنی نسلوں